بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش، استعفے کی قیاس آرائیاں، 2 وزیروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ طیب اردوان کی پوٹین سے بات چیت، یوکرین بحران حل کرنے کے لیے منگل کو ترکی میں میٹنگ ہوگی۔ زیلنسکی کو ترکی بات چیت سے اچھی امید نہیں، کہا علاقائی یکجہتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ رشیا نے پوٹین کے بارے میں بائیڈن کے بیان پر کیا اعتراض، امریکی صدر نے کہا ماسکو میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کی۔ حائفہ میں فدائی حملہ، 2 اسرائیلی ہلاک، 10 زخمی، فورسز نے حملہ آور فلسطینیوں کو گولی مار دی۔ اسرائیل اور عرب فارن منسٹرز کی اہم میٹنگ، نیفتلی بینٹ نے کہا عرب ملکوں میں امیج بدل رہی ہے۔ نیوکلیئر ڈیل سے ایران کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اسرائیل نے دی وارننگ۔ حجاب کیس میں فیصلہ دینے والے ججوں کو دھمکی دینے پر تمل ناڈو سے 2 گرفتار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کر دی گئی ہے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ 2 دنوں کے وقفے کے بعد نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہوا، جس کے بعد اپوزیشن نے باقاعدہ طور پر نو کانفیڈنس موشن پیش کی۔ ایک دن پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ 4 اپریل کو ہو سکتی ہے۔ ایک دن پہلے عمران خان نے اسلام آباد میں امر بالمعروف ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک غیر ملکی سازش رچی گئی ہے اور اس سلسلے میں ان کے پاس ایک خط موجود ہے جو ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ مشرف کی طرح سیاستدانوں کو معافی نہیں دیں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے خوش نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں زبردست سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے عمران خان کے قریبی اتحادی اور چیف منسٹر عثمان بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کر دی ہے۔ نو کانفیڈنس موشن سے پہلے عمران خان کے بعض اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسلام آباد ریلی سے بالکل پہلے 2 وزیروں نے استعفیٰ دیا، جن میں شاہزین بگٹی اور عامر لیاقت شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس خط کی تفصیلات پیش کرے جو عمران خان نے اسلام آباد ریلی کے دوران دکھایا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش کی گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ جلد اس خط کی تفصیلات خود بتائیں گی۔ عمران خان کے اتحادیوں کی طرف سے ان کا ساتھ چھوڑنے کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ ڈوبنے والی حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اس دوران تحریک انصاف کے لیڈرز اور اتحادی حکومت بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیڈر شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان 1 ہفتے کے اندر ہٹ جائیں گے۔ اب بات یوکرین کی، رشیا نے دارالحکومت کیف کے اطراف زبردست حملے کیے ہیں، جبکہ ماریوپول کی گھیرہ بندی سخت کر دی گئی ہے۔ اس دوران شہریوں کو باہر نکالنے کا سلسلہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ سویلینز کو خطرے ہیں، اسی لیے انہیں باہر نکالنے کا سلسلہ روکا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا انسانی راستوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس یوکرین کے لوہانسک میں رشیا کی شیلنگ میں ایک آدمی مارا گیا، علاقائی گورنر نے یہ بات بتائی۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ رشیا اس شہر سے باہر نکل گیا ہے جہاں پر چرنوبل پلانٹ ہے۔ شہر کے میئر نے یہ بات بتائی۔
رشیا کے وزیر خارجہ نے صدر ولادیمیر پوٹین اور یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے درمیان بات چیت کا امکان رد کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یوکرین کی طرف سے چھیڑخانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس امکان کو رد کر دیا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ امن کوششوں کے سلسلے میں ترکی یوکرین کی طرف سے سیکیورٹی ضمانت دے سکتا ہے۔ ترکی یوکرین بحران میں مصالحت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں منگل سے ترکی میں بات چیت ہوگی۔ کرملن نے پوٹین اور ترکی کے صدر طیب ایردوان کے درمیان اتوار کو ٹیلی فون پر بات چیت کی تصدیق کی اور استنبول میں میٹنگ سے اتفاق کیا۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں ترکی کو امید ہے کہ سیز فائر ہوگا۔ ترکی چاہتا ہے کہ بات چیت پیر کو ہی شروع ہو، لیکن کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے میڈیا کو بتایا کہ پیر سے بات چیت ممکن نہیں ہے، کیونکہ بات چیت میں حصہ لینے والے عہدیداروں کے پہنچنے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی کہ ترکی بات چیت کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی علاقائی یکجہتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایک ویڈیو خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترکی میں ایک اور دور کی بات چیت ہونے والی ہے، ان کی ترجیحات اب بھی وہی ہے۔ یوکرین کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ رشیا یوکرین کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طیب ایردوان نے پوٹین کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ ان کا ملک یوکرین بحران کو ختم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ترکی میں بات چیت کو ویلکم کیا اور کہا کہ اس سے کسی دیری کے بغیر امن قائم ہونا چاہیے۔ اتوار کو زیلنسکی نے کہا کہ وہ جلد سے جلد امن چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بات چیت کے لیے کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ ہماری ترجیحات سے سبھی واقف ہیں۔ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی اتحاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ریاست کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت لازمی ہے۔ ہمارا مقصد صاف ہے، امن اور عام زندگی بحال ہونی چاہیے۔ رشیا نے کہا کہ پولینڈ کی طرف سے نکالے گئے سفارتکار پولینڈ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ان سفارتکاروں کی تعداد 45 ہے۔ پولینڈ نے پچھلے ہفتے الزام لگایا تھا کہ یہ سفارتکار رشین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ماسکو نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا کی جنگ کی وجہ سے یوکرین کو اب تک $565 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے فیس بک پر یہ بات کہی۔ رشیا نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک بیان پر اعتراض کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پوٹین کا عہدے پر رہنا فکر مندی کی بات ہے۔ بائیڈن نے ہفتے کو پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یہ بات کہی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ رشیا میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پوٹین کے بارے میں ان کے بیان کو غلط سمجھا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس تعلق سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ وہ حکومت میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے تھے۔ بائیڈن نے پولینڈ میں تقریر کرتے ہوئے پوٹین کو قصائی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اقتدار پر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے۔ کئی امریکی عہدیداروں نے بعد میں صفائی دی کہ بائیڈن ماسکو میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے تھے۔ رشیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات اب تک کی مضبوط ترین سطح پر ہیں۔ مغربی ملک چاہتے ہیں کہ چائنا رشیا کی مذمت کرے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کی صورت میں ایران کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے مڈل ایسٹ دورے کے موقع پر یہ بات کہی گئی۔ اس موقع پر اسرائیل نے بعض اتحادی عرب ملکوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ اسرائیل، امریکہ اور بعض عرب ملکوں کے فارن منسٹرز کے بیچ یہ ملاقات ہوئی۔ اس میٹنگ میں ان ملکوں کے نمائندوں نے حصہ لیا جنہوں نے حالیہ عرصے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے تھے۔ ان میں UAE، بحرین، سوڈان اور موراکو شامل ہیں۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے اس دوران کہا ہے کہ ایران اور دوسرے فریقوں کے درمیان اختلافات دور ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو بحال کیا جا سکے۔ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے اتحادی عبدالرب منصور ہادی کی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے سیز فائر کی تازہ تجویز GCC کی طرف سے ریاض میں رکھی جانے والی بات چیت کو ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حوثیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں امن میں دلچسپی نہیں ہے۔ 140 انسانی حقوق تنظیموں نے یمن جنگ ختم کرنے اور یمن کی ناکہ بندی ہٹانے پر زور دیا۔ ان تنظیموں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یمن پر سعودی عرب اور UAE کے حملوں کی مذمت کی۔ یمنی میڈیا میں کہا گیا کہ 3 دن کے سیز فائر کے باوجود سعودی عرب کے اتحاد کی طرف سے 24 گھنٹوں میں 185 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے ایک سابق سفیر نے کہا کہ مغربی ملکوں کو ایران کے بیلسٹک میزائلز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایران پورے خطے میں ملیٹنٹ تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران ریولیوشنری گارڈز کا استعمال ملیٹنسی کو پھیلانے کے آلے کے طور پر کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے کہا ہے کہ عرب دنیا میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل امن اور تعاون کا خواہش مند ہے اور اسرائیل کی امیج بہتر ہو رہی ہے. 6 فارن منسٹرز کی میٹنگ کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی. ان 6 فارن منسٹرز کی میٹنگ میں ایجپٹ نے بھی حصہ لیا. اتوار کی شام ان وزیروں کی ایک ڈنر میٹنگ ہوئی. اسرائیل کی طرف سے قبضہ کیے گئے ایک علاقے میں جسے حیفا کہا جاتا ہے ایک فدائی حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 10 زخمی ہوئے. اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں 2 فلسطینی حملہ آور ہلاک ہو گئے. اسرائیلی میڈیا میں بتایا گیا کہ خزیرہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا. زخمیوں میں 2 پولیس آفیسرز بھی شامل ہیں. 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے. بتایا گیا کہ 5 لوگ بھگدڑ میں زخمی ہوئے. زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر اسرائیلی فوجی ہیں. اسرائیل کے چینل 7 نے بتایا کہ حملہ آوروں کا تعلق وادی آرا علاقے سے ہے. دونوں حملہ آور اسرائیلی سٹیزن شپ رکھتے تھے. ان کی پہچان ایمن اور ابراہیم کی حیثیت سے کی گئی ہے جو آپس میں کزن ہیں. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حملہ آوروں نے ایک منصوبے کے تحت بس کا انتظار کیا. بس پہنچنے پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. جارڈن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے لیے ایک اہم دورہ کیا اور رام اللہ پہنچے. یہ 2017 کے بعد سے قبضہ کیے گئے فلسطینی علاقوں میں ان کا پہلا دورہ ہے. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب 4 عرب ملکوں کے لیڈرز نے اسرائیل میں ہونے والی ایک اہم میٹنگ میں شرکت کی. جارڈن کے بادشاہ نے کچھ دن پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ سے ملاقات کی تھی اور رمضان کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کو ٹالنے کی اسٹریٹجی پر بات چیت کی تھی. ایسا ڈر ہے کہ رمضان میں اقصی اور دوسرے مقامات پر صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس کی وجہ خاص طور پر یہودی آباد کاری اور مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں ہیں. فلسطینی قیدیوں نے اسرائیلی عدالتوں کا بائیکاٹ جاری رکھا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. تقریباً 3 مہینوں سے یہ بائیکاٹ ہو رہا ہے. وہ غیر قانونی حراست اور جیل کے خراب حالات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. UAE میں رمضان سے پہلے سینکڑوں قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا. صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا. بنگلور پولیس نے کرناٹک ہائی کورٹ کے ان ججوں کو دھمکی دینے پر تمل ناڈو سے 2 لوگوں کو گرفتار کیا جنہوں نے حال ہی میں حجاب کیس میں فیصلہ دیا تھا اور ریمارک کیا تھا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے. ایک شخص کی پہچان جمال محمد عثمانی کی حیثیت سے کی گئی ہے. پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک شخص رحمت اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ان دونوں کا تعلق ایک تنظیم تمل ناڈو توحید جماعت سے ہے. سینئر بی جے پی لیڈر پرمود ساونت نے گوا کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا. یہ ان کا دوسرا ٹرم ہوگا. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کی کئی نیشنل لیڈرز کی موجودگی میں حلف لیا. منی پور کے چیف منسٹر برین سنگھ نے اشارہ دیا ہے کہ افسپا قانون جلد ہٹایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی. افسپا منی پور اور دوسری نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں ایک اہم مسئلہ ہے. اس قانون کے تحت فوج کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں. پاکستان قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش. استعفے کی قیاس آرائیاں. 2 وزیروں نے ساتھ چھوڑ دیا. طیب اردوان کی پوٹین سے بات چیت. یوکرین بحران حل کرنے کے لیے منگل کو ترکی میں میٹنگ ہوگی. زیلنسکی کو ترکی بات چیت سے اچھی امید نہیں. کہا علاقائی یکجہتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے. رشیا نے پوٹین کے بارے میں بائیڈن کے بیان پر کیا اعتراض. امریکی صدر نے کہا ماسکو میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کی. حیفا میں فدائی حملہ. 2 اسرائیلی ہلاک، 10 زخمی. فورسز نے حملہ آور فلسطینیوں کو گولی مار دی.
मीटिंग, नेफ्टली बेनेट ने कहा अरब मुल्कों में इमेज बदल रही है। न्यूक्लियर डील से ईरान के हौसले बढ़ जाएंगे, इसराइल ने दी वार्निंग। हिजाब केस में फैसला देने वाले जजों को धमकी देने पर तमिलनाडु से 2 गिरफ्तार। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए।